اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج جو میں نے آپ کی تھرڈ کی جو ایک کتاب لی ہے اردو، اور اردو میں سے ہم ایک سبق جو آج ہم لے رہے ہیں جس کا نام برسات کی ایک نظم ہے، یہاں پر ہم اسے بھی آج اس نظم کو پڑھ کر اس میں ہم دیکھیں گے بھئی ہم کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور برسات کا ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ نظم جو ہے برسات۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے، چاروں طرف چھانے والی گھٹا، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں ایک سنسناہٹ ہوئی، گھٹا آن کر مینا جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمین سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن پڑا کھڑا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ پیارے بچوں، برسات کے فائدے یہاں اس نظم کے اندر بتائے گئے ہیں۔ تو نظم کے اندر یہ بتا رہا ہے شاعر کہ کالی کالی گھٹا اور چھانے والی گھٹا۔ کالی کالی گھٹا کسے کہتے ہیں؟ جی کالے بادلوں کو کہا گیا یہاں پر، ٹھیک ہے، آسمان کے اوپر جو کالے بادل چھا رہے ہیں، تو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی ہر طرف جو ہے کالے بادل چھا گئے ہیں آسمان کے اوپر، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں کی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ آہٹ کسے کہتے ہیں؟ جی آواز، ہلکی ہلکی آواز جو ہوتی ہے کسی کی آنے کی، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی کسی طرف سے آ رہا ہے نا، تو ہلکی آہٹ سی ہوتی ہے، انسان کو آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سنسناہٹ کہتے ہیں کہ ایک ہلکی آواز، کسی کے چلنے کی آواز جو ہوتی ہے اسے سنسناہٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک آہٹ، گھٹا کے آنے کی جو آہٹ ہوئی، کالے بادل جو ہیں، یہ بادل جو ہیں اس بتا رہا ہے کہ بھائی جو ایک ہلکی سی ایک پتہ چل رہا ہے یہاں پر کہ بھائی بارش ہونے والی ہے۔ بادلوں کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بارش ہونے والی یہاں پر ہونے والی ہے۔ مٹی جو تھی، خشک مٹی جو تھی، اس میں ایک جان آ گئی ہے، زمین سبزے سے لہلہانے لگی کسانوں کی محنت۔ کسان جو ہے جو سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں، اگر بارش نہیں ہوئی تو فصلوں کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فصلوں کے فائدے کے لیے بارش جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر بارش نہیں ہوگی تو کسانوں کی محنت کیا ہوگی؟ بالکل ضائع ہو جائے گی۔ یہاں شاعر بتا رہا ہے کہ زمین سبزے سے لہلہانے لگی، کہ بھئی زمین کے اندر جو بارش ہو رہی ہے زمین کے اوپر، جو اس کے اندر ایک گھاس جو ہے وہ اب سبز ہونے لگا، اس کا رنگ جو ہے وہ بدلنے لگا ہے، اب وہ ایک سبز رنگ آنے لگا اس میں۔ تو کسانوں کی جو محنت ہے اب وہ کیا ہو گئی؟ فصلیں جو ہیں، سبز فصلیں جو ہے لہلہانے لگی ہیں، وہ لہرا رہی ہیں، پوری طرح سے اپنی شباب پر ہیں۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل، ہر قسم کی جڑی بوٹیاں زمین سے نکل رہی ہیں، پیڑوں کے پتے نکل رہے ہیں، ہے نا، پیڑ سبز ہو رہے ہیں، ہر قسم کی سبزیاں ہماری اگ رہی ہیں، پھول پھل رہے ہیں اچھی طرح سے، پھول اور پھل جو ہیں یہ پھل رہے ہیں اچھی طرح سے، نکل رہے ہیں، یہ بھی ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے،
ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ الگ الگ پیڑ جو ہیں یہ الگ الگ شکلوں میں سامنے آ رہے ہیں پتوں کے ساتھ، اور جو پھول جو ہیں مختلف قسم کے رنگوں کے جو پھول ہیں یہ بھی نکھر رہے ہیں، ان کا رنگ جو ہے مختلف رنگوں کے جو پھول ہیں یہ ہم ان کو اب اس موسم جو ہے بہار کا یہ اب سامنے آ رہا ہے۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ یہاں پر شاعر بتا رہا ہے مٹی کے اندر جو گھاس ہے، جو فصلیں جو ہیں، یہ جانوروں کی یہاں پر اس میں مشابہت کی ہوئی ہے کہ بھائی جیسے جانور جو ہیں وہ بھی خوشی سے کیا ہو رہے ہیں جی، ہوتے ہیں جی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، تو اس طرح سے یہ جو ہے زمین سے جو گھاس نکل رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مٹی کے جو کیا ہے جی پر نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ جہاں کل جو میدان جو تھا وہ بالکل کیا تھا جی، بالکل خشک تھا، چٹیل میدان تھا، ٹھیک ہے، بنجر تھا۔ آج جو ہے اس میں اندر ایک گھاس کا ایک جنگل بڑھ رہا ہے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ 2 دن کے اندر جو ہے یہ شاعر بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جو زمین ہے یہ اپنی شکل جو ہے، یہ اپنی صورت جو ہے، یہ بالکل اس میں ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ پوری زمین جو ہے یہ سبز میں بدل رہی ہے۔ ہر کھیت جو ہیں وہ سبزے سے لہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ بارش کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ بارش اگر نہیں ہوگی تو ہماری فصلیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، ہے نا، اناج نہیں ہوگا، تو زندہ جاندار چیزیں جو ہیں ان کے لیے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہماری یہ نظم تھی برسات، یہ اسی فصلوں کے اوپر تھا اس میں۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے جو سوالات ہیں اور مشکل الفاظ جو ہیں ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید سیکھیں گے۔ باقی بس